الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين إمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح شطر الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله رب العالمين وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت ضلالت دور ہو جائے کلام اللہ سے
کتاب اللہ سے ہر مسلم کا یہ سیاہ دل پر نور ہو جائے، نہ رہ جائے کوئی اس دنیا میں نافرمان محمد کا، ہم سب کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے۔ سارے حضرات سباب دنیت آواز بلند نماز بلند شریف تلاوت۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر واجب احترام سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزت والی حیادار، پردہ نشین میری ماما، بہناں اور بیٹیاں، آج تھوڑا سارا اس جگہ تے جمع ہونے کا جو سبب ہے، انتہائی مبارک اور وقار سعید ایک تقریب ہے جو سارے بزرگ حاجی عبدالمجید صاحب دے دو پوتران دی شادی محمد نعیم اور محمد وقاص دی، انہاں دوہاں بچہ دی شادی دے حوالے نال اج دا پروگرام طے ہویا۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین انہاں دوہاں بچیاں دی شادیاں کو خانہ آبادی دا ذریعہ بناوے، اور اللہ تعالیٰ انہاں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، انہاں شادیاں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، پائیدار بنائے اور پاک دامنی دا ذریعہ بنائے، حلال روزگار دا اللہ تعالیٰ انہاں کو ذریعہ بنائے، اور انہاں دے علاوہ جتنے بچے اور بچیاں رشتہ دی انتظار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دیندار نبھاوا رشتے عطا فرمائے، اور جنہاں دے گھر اجڑے پین اللہ تعالیٰ انہاں اجڑے گھراں کو بھی آباد فرمائے۔ ایک ندرہ کے منہ دھوا ہوئے بھائی جن دن ادھر بغیر منہ دھوان دے بھاج میں جاتا ہے، جی بسم اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے تو پہلے میرے بیٹے نے شادی اور نکاح دی اہمیت دے حوالے نال کچھ بیان کیتا، میں آخری گال دی تو سونی ہے گال اتھوں اگا شروع کرے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اولاد عطا فرماوے، بچہ اور بچی جڑے جوان تھی بنیں تو پیو ماں دو تے فرض ہے، پیو ماں دی ذمہ داری ہے کہ انہاں دا جلدی کہیں نہ کہیں جاتے رشتہ کر دے، رشتہ کرنے کے لیے اسا کو جو چیز پیش نظر ہونی چاہیے وہ دین ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کہیں عورت نال شادی چار وجوہی بنیاد پہ کی رہتی ہے، لمالیہا ولجمالیہا ولحسبہا ولدینہا، کہیں عورت نال بندہ شادی کریں دے ان کے مالدار ہون دی وجہ دوجی چیز ہوتی ہے عورت دا خوبصورت ہونا، این وجہ تو بعض بندے شادی کریں دے، اور تریجہ ہوتا ہے خاندان اونچا ہوئے، اس واسطے کہ عورت نال بندہ شادی کرے اونچے خاندان کی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا چوتھی وجہ جیسی وجہ تو کہ عورت نال شادی ہوتی ہے وہ عورت دے دیندار ہونے کی وجہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداکا، تو دیندار عورت نال شادی کرتے کامیاب ہو، اس واسطے کہ مال ذل زائل،
مال تو ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے، جی میں سایہ ایک پاسے نہیں رہتا، کہہ ملے چھاں ای پاسے، کہہ ملے ای پاسے، کہہ ملے ای پاسے۔ مال بھی میں کہہ ملے اونڈے آتے چھے، کہہ لے اونڈے آتے چھے۔ بڑے لوگوں کو لکھا مالدارن غریب ہو گئے، بڑے لوگوں کو لکھا غریبن وہ مالدار ہو گئے۔ مال کوئی مضبوط بنیاد نہیں، یہ جیدی وجہ تو شادی دا انتخاب کی دا بنا۔ دوجی چیزیں خوبصورتی وقت گزرن دے نال آخر کمزور پہنے دیئے، حتیٰ کہ بیماریاں نال بڑے بڑے خوبصورت بندے دیکھن دے نہیں رہ رہے ہیں، ایک کوئی مضبوط بنیاد نہیں۔ اور تیسری چیزیں اونچا خاندان ہونا، اکثر اونچے خاندان دیا عورتاں دا گھراں چ نبھا مشکل ہوتا ہے۔ دماغ چ گال دی میں فلانے دی بیٹیاں سارا خاندان اونچا ہے، اے میرا خامد کمزور خاندان دا بندہ ہے۔ نفرت، تکبر، غرور دی وجہ تو ایسے رشتے بہت کم توڑ چڑھ دے۔ چوتھی چیز ہے دین، اور دین ایک ایسی چیز ہے کہ وقت گزرنال ایک کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وقت گزرنال دینداری ہمیشہ ترقی کرے دی رہے۔ یہی واسطے اللہ کے محبوب نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدین، تو دیندار عورت نال شادی کر اور عید میں تیری کامیابی۔ کہیں کو اللہ تعالیٰ دیندار عورت دے دے وے، بیوی دیندار اللہ تعالیٰ دے دے وے، علماء لکھا ہے اللہ دا بہت بڑا بڑا انعام ہے۔ 5 چیزیں ہیں جے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرما دے، میں سمجھو جو وہ بندہ دنیا دا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ صرف خوش قسمت نہیں، بڑا اعلیٰ درجے دا خوش قسمت انسان ہے جس بندے کو اللہ دنیا سے 5 چیز عطا فرما دی تھی۔ اللہ دا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہیں کو اللہ رب العالمین زبان ایسی عطا فرمائیں جڑی دی زبان اللہ دے ذکر چ مصروف رہتی ہو۔ اللہ دا ذکر کرنے والی زبان جس بندے کو نصیب ہو گئی، وہ بندہ دنیا دا خوش قسمت انسان ہے۔ ذکر اللہ نال دنیا قائم ہے۔ جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ باقی ہے، اللہ دا ذکر باقی، دنیا باقی ہے۔ اور جڑے ویلے اللہ اللہ ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین کی دنیا کو ختم کر دے۔ یہ اللہ اللہ یہ سمجھو ایک کائنات دی روح ہے۔ روح باقی ہے، جسم کارآمد ہے، جسم زندہ ہے۔ اگر روح نکل گئی جسم بیکار ہے، جسم مرد ہے۔ پوری روح زمین جو کہ جتنی دنیا ہے، یہ دنیا دی روح اللہ دا ذکر ہے۔ جب تک اللہ دا ذکر دنیا کے باقی ہے، دنیا قائم ہے۔ جڑے ویلے اللہ دا ذکر ختم ہو گیا، روح ختم ہو گئی، اللہ دنیا کو ختم فرما دے۔ یہ واسطے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے ذکر کا بڑا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ کثرت نال میرا ذکر کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایک حدیث پاک چاہیا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیڑی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس نماز وچ اللہ دا ذکر زیادہ ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ روزہ کیڑا افضل ہے؟ فرمایا جس روزے وچ اللہ دا ذکر زیادہ ہوئے۔ عرض کی تھی جہاد کیڑا افضل ہے؟ فرمایا جس جہاد وچ اللہ دا ذکر زیادہ ہوئے۔ عرض کی تھی حج کیڑا افضل ہے؟ فرمایا جس حج وچ اللہ دا ذکر زیادہ۔ اس واسطے کہ ذکر اللہ جی میں ساری کائنات دی روح ہے، میں سارے نیک اعمال دی بھی روح ہے۔ جتنا کہ عمل ذکر زیادہ اتنا وہ عمل شان والا ہی زیادہ۔ ہی واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر واسطے قائم کرو۔ جو نماز ہے اللہ دا ذکر مقصود ہے۔ ہی واسطے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔
اور تو میرے پیغمبر آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال جناب محمد الرسول اللہ سارے اکنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ دا اتنا ذکر کرو، اللہ دا اس قدر کثرت نال ذکر کرو کہ لوگ کہ ایدہ اللہ دے نا دا دیوانہ ہے، جڑا اللہ دے نا دا دیوانہ ہو گیا حقیقت جیو بندی کامیاب ہو گیا۔ تو رب العالمین آپ سارا کو اپنے پاک نا دے ذکر دی توفیق عطا فرمائیں، کثرت نال توفیق عطا فرمائیں۔ فرمائے ایک تو وہ بندہ دنیا دا خوش نصیب انسان ہے جے کو اللہ زبان و عطا فرمائیں جڑی اللہ دا ذکر کرنے والی ہوئے، اور دوسری چیز جس بندے کو اللہ دل و عطا فرمائیں جڑا دل اللہ دی نعمت دا شکرانہ ادا کرنے والا ہوئے۔ ہون تا اللہ دی نعمت کھاندے کھاندے سارے دند گھس گئے مگر اللہ دے شکر دی سب توفیق نصیب نہیں ہوندی، اور رب العالمین نے گویا شکوہ فرما دے رشاد فرما وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، رب العالمین نے فرمایا کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم من۔ اللہ رب العالمین بعض دفعہ بندے کو نعمت دے دل اور نعمت دیوان دے بعد اللہ دیکھنا چاہدن کہ اے بندہ میرا شکر کریں دے یا میری ناشکری کریں دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہی عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، علم بھی اعلیٰ درجے دا، نبوت بھی اعلیٰ درجے دی عطا فرمائی، اور فرمانے لگے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، میرے اللہ نے میں کو اتنا بڑا نوازا، حکومت بھی اعلیٰ درجے دی عطا فرمائی کہ کائنات ایک چیز دے حکومت، جنات دے حکومت، ہواواں دے حکومت، انسانات دے حکومت، حیوانات دے حکومت، ہر چیز دے حکومت ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ دی انہاں نعمت ہوتے اللہ دا شکر ادا کرینا یا نہ شکری کرینا۔ رب العالمین نے فرمایا من شکر فإنما یشکر لنفسی ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ یہ شکر کریں دے اللہ فرمائے ایدہ فیدہ کو آپ کو مل جائے جو ایسا شکر دوتے نعمت اضافہ فرما دے دے، اور جڑا ناشکری کرے تو فرمایا اللہ کو نہ کہہ دی کوئی پرواہ نہیں ہوتا بے پرواہ ذات۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے مال اچ برکت ہوئے، اولاد اچ برکت ہوئے، کاروبار اچ برکت ہوئے، زیادتی ہوئے، اور ایدے واسطے بندہ مختلف طریقہ ہاتھ پیر مرین دے کہ میری دولت میرے ہر کاروبار اچ برکت ہوئے۔ کہ اللہ رب العالمین نے ایدہ کا وظیفہ رسائے کہ میرے نعمتہ دا تو شکر کرے دا تے میں اللہ تکی نعمتہ دے در برکتہ تے اضافے کرے دا۔ اور اللہ نے دسایا وظیفہ سب بھول گئے، اپنے طور پہ ہاتھ پیر مرے نے، اور شکر دا سبق اگر کہ حاصل کرنا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے سارے سبق واسطے سارے گھر دے پرندے کو سارے واسطے پائے سے عبرت بڑھایا۔ اس حدیث ہے جو مرغی جلے دانے چڑی دیئے تو سا نہیں گن دی، لیکن جلے پانی پی دیئے اپنے چنجے جو پانی دا قطرہ پاتے پہلے آسمان والے پاس سے منہ کرتے اللہ دا شکر ادا کرنے دیئے بعد پانی دا قطرہ پی دیئے۔ اسا کیا چیز رہے کہ اللہ دی نعمت دے شکر دا سبق حاصل کرنا چاہیے دے۔ ایک پرندہ ایک قطرہ پانی پیوان تو پہلے اللہ دا شکر ادا کریں دے، اور اسا اللہ دی نعمت کھا کھا دے سا داد گھس گئے مگر اللہ دا شکر کریں دے کرا زبان کو چھالے نہیں تھی۔ اللہ سارا کو اپنے نعمت دے شکرانے دی توفیق عطا فرمانا۔ تو فرمایا دوسری چیز دوسری اللہ دی نعمت جس بندے کو نصیب ہوئے دنیا دا خوش قسمت انسان ہے او بندہ جے کو اللہ دل او عطا فرماوے جے اللہ دی نعمت دا شکر ادا کرنا ہے۔ دو چیزاں، اور تیسری چیز بدنن صابرن فی البلاء، اللہ جسم ایسا عطا فرماوے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، اون دے صبر کر، مشقت برداشت کرنے والا، آزمائش صبر کرنے والا، مشقت برداشت کرنے والا جسم جے کو اللہ عطا فرمانے اے بندہ دنیا دا خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا۔
اللہ دے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ ایوب علیہ السلام کو آزمائش پایا گیا، آپ نماز کی حالت جن سجدے میں شیطان میں آتے ایسی زہریلی پھونک ماری کہ سارے جسم میں سوراخ ہو گئے۔ بعض لوگ آتے روایت اللہ جان دے صحیح یا غلط ہے، جسم کے اندر کیڑے پہ گئے، صرف زبان یا بچی۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے ہیدوں تے بھی کدا اللہ دی نا شکری نہیں کی تھی، ہمیشہ اللہ دی بارگاہ شکر ادا کریں دے رہے اور صبر کریں دے رہے۔ گھر والی نے آکھا اللہ دے نبی ہو، اللہ دی بارگاہ میں تسا اللہ کا شفا منگو، اللہ صحت عطا فرماویں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام فرمایا کہ میں موازنہ کیتا ہے میری صحت دی زندگی کتنی ہے اور بیماری دا زمانہ کتنا ہے، تو میں جتنے میری بیماری دا زمانہ تھوڑا ہے تو جڑی اللہ میں صحت والی زندگی عطا فرمائے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں کوئی شرم آتی ہے کہ اللہ رب العالمین بتائے فرماویں چاہ ایوب اتنا عرصہ میں کوئی شفا والی زندگی عطا فرمائی جے چاندنی ساری طرف آزمائش آ گئی تو جلدی خبر آ گئی۔ یہ بات سے فرمایا اللہ کا شفا منگنے میں کوئی شرم آتی ہے۔ ایک گھر والی آبچی بی بی سیدہ رحمت، باقی سب گھر والے شہید، مال متاع کھیت سب ختم ہو گئے۔ بی بی رحمت بیچاری لکڑیاں چوڑاوے بیچ دے، غذا دا خوراک دا دوا دار دا انتظام کرے، تھک گئی بیچاری۔ ایک نہیں جنگل لکڑیاں دی چھوڑ دیا تو شیطان آیا ہوا پہ حملہ کیا۔ اب لگا بی بی کیا کرے سے لکڑی بیچ دے، ایوب علیہ السلام بیمار خامد اللہ دا نبی ہے، دوا خوراک غذا دا انتظام کرے سکے۔ اُنہاں کا اگر تو میرے کو دوائی لمے ایک دوائی مفت نہیں سا شفائی یقینی ملسی پر ہکا گالے جو تو ہی آپ چاہ کہ اے شفا اے دوائی دینے والے حکیم صاحبہ میرے گھر والے کو شفا دے دے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ سارے بولو اللہ۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ دے نبی ہے یہ عقید ہے کہ بیماری دینے والا بھی اللہ تے شفا دے خزانہ دا مالک بھی اللہ۔ عورت ذات بیچاری خدمت کر کر تھک چکی ہے، گال دی گہرائی تک نہ پہنچی کہ اس بدبخت نے تو میرے کو شرک کرامن دا وعدہ گن کی دے۔ یہ شفا اللہ کو لے کے حکیم کو پہ مگ دی، عورت ذات دل خیال نہ آیا، وعدہ کر کے ٹھیک ہے میں دوائی دیون والے ہی میں آکسا کہ دوائی دیون والے حکیم صاحبہ میرے گھر والے کو شفا دے۔ بی بی نے وعدہ کر دیتا، دوائی لے کے چل لی تھی۔ اللہ دا ٹیلی فون وہی آگے ایوب علیہ السلام کو، ایوب تو تا میں رب کو بیٹھا یاد کرے نا کہ تیری گھر والی تا شیطان نال ایویں وعدہ کی تھی آدھی۔ اللہ دے پیغمبر سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے جڑے ویلے ایک خبر پاتی ہے سنیے، اللہ دی توحید دے معاملے وچ اللہ دے نبی سب تو زیادہ غیرت مند ہوندے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے اتھائی بیٹھے قسم کھا دیے، اللہ یہ تو سمیں کو شفا عطا فرما دو تو میری گھر والی جڑا تو نال شرک دا وعدہ کیتیاں دی اجر شرک کیتا نہیں، شرک کرن دا پروگرام تے وعدہ جو کیتیاں دی میں صحت مند ہو گیا تو گھر والی کو 100 دربار حضرت ایوب علیہ السلام نے التجا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ شیطان نے ہونتا میرے گھر تک حملہ اتنا زوردار طریقے حملہ کی دے، اللہ میں ان تیری بارگاہ دست بدعا ہاں کہ میں کچھ عطا فرما دے۔ معلوم ہویا جو نبیاں ولیاں کو اگر دکھ پریشانی آوے تو کہ کسرے نے سب دا مشکل کشا کونے، اور اے دعا سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے دعا اج بھی موجود ہے قرآن اور ہے ہی بڑی قیمتی دعا۔ عرب دے وچ بیت اللہ شریف وچ ایک اپنے بڑے عالم بیٹھے مولانا محمد مکی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دے بیان وچ میں سنا عرب دے شیخ بڑا عالم شوگر دی بیماری ہوئی ہے، پیر دے ٹنگ دے اوپر پھوڑا نکلے، علاج معالجہ کرا تھک گئے لیکن شفا نہیں ملی۔ ڈاکٹراں نے مشورہ دیتا ہے جو اے پھوڑا شوگر دا اتنا تیز ہو اور اتنی جلدی نال پھیلدا پیے کہ ساری ٹنگ دا خطرہ ہے، لہذا ادھی ٹنگ فی الحال کٹوا دو وہ
مگر اس شیخ نے آکھا نہیں میں انتظار کرے سا کچھ دیاں دے بعد مزید بیماری بڑھ گئی ہے وہ پتہ چل رہا ہے جو کچھ دیواراں دے بعد بالکل صحت یاب ہو گئے ڈاکٹر ہے مولانا مکی صاحب کو سی فلانا عربی شیخ ٹانگ کٹی جاندہ ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے لیکن ٹانگ بالکل ٹھیک ہے کٹوائی نہیں بالکل صحت یاب صحت مند شفا یاب ساکو تا نہیں نسے دے تو سب پوچھو جو کیا دوا کڑی جاتو علاج معالجہ کی تے نے مولانا مکی صاحب فرمائیں میں اس شیخ عربی دے کول بزرگ کول گیا تے تو سدا بیمار ہے تھوڑی ٹانگ کٹی جاندا ڈاکٹر مشورہ دیتا تے اچانک صحت یاب مسئلہ کیا ہے علاج کتھوں کیتا ہے فرمایا میں کو نہ دسینا لیکن تو کو دسینا جو میں سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام دی دعا پڑھی یا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رات کو یہ دعا پڑھ دے اللہ دے نال التجاوا کرے دے سم گیا اللہ یہ تو ایوب علیہ السلام کو ہی دعا نال 18 سال کی بیماری تو شفا عطا فرما سکتے ہو تب میں غریب کو بھی اس شوگر دی بیماری تو شفا عطا فرما سکتے ہو آدم رات کو یہ دعا پڑھ دے اللہ دے نال میں التجاوا کرے دے ستا سویر کو جو میری آنکھ کھلیے میں ڈٹھا جو پیر تے کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں میں ہوں جاتے ہاتھ مارے نظر ماری کھوڑا میں کو نظر نہیں آیا میں اپنے آپ کو سنبھالا کہ نہیں میں خواب تنی پینے دا میں واقعتاً جاگدا جلے تسلی کر لی کہ میں واقعی جاگدا میں ڈٹھا میں کو کھوڑا بیماری دا نظر نہیں آیا لیکن یقین نہیں بل گھر والی کو اٹھا بلائے دیکھا تے کو کھوڑا نظر آوے میں کہ نہیں خواب دا نہیں پینے دا میں جاگ دا ہاں کہ نہیں تو ہی جاگ دیئے کہ نہیں ہوئی تسلی کر دیا کہ میں ہی جاگ دیا تو صحیح جاگ دیو لیکن بد تسلی نہیں بلکہ میں گھر والا کو اٹھائے آخرکار تسلی دے بعد یقین ہو گیا کہ باقی اسا جاگ دے ہیں اسا کو نظر کہہ دی صحیح بات کیا تھیا فرماہی دعا دی برکت دینا رب العالمین نہیں کرا دے بغیر دوائیاں دے شفا عطا فرما دی تھی آج شوگر دے ویچ کتنے لوگ بیمار ہیں ہر بندہ روجا چوتھا جائے کو دیکھو وہ شوگر دے مرد بیچارہ پریشان ہے لیکن ایوب علیہ السلام بھی یہ دعا آج بھی ہوں برکت تاثیر نال قرآن جو موجود ہے اگر بندہ کوئی یقین نال پڑھے اللہ رب العالمین جی وہ بزرگ شفا عطا فرمائیے یہ بندہ یقین نال پڑھ اللہ کو ہی میں شفا عطا فرما دے تو ایوب علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ کے استدعا کی تھی کہ اللہ سیاں میری گھر والی شیطان دے آکھے لگتے وعدہ کی تھی آندھی ہے تو ہون مہربانی کرو میں کو شفا عطا فرماؤ رب العالمین نے فرمایا ارکض برجلی ھذا مغتسل بارد وشراب میرا پیغمبر اپنے پیر دی اڈی تے کھری زمین تے مارو زمین تے کھری مارنا توڑا کم تازہ پانی دا چشمہ شفا والا کر لینا میں اللہ دا کم میں ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر دی اڈی زمین تے ماریے پانی دا تازہ چشمہ جاری ہویا رب العالمین نے فرمایا ھذا مغتسل بارد یہ ٹھنڈا پانی غسل واسطے و شراب پیون واسطے این دنال غسل کرو تے باہر دے سارے داغ دبے زخم ختم پیو تے اندر دے ساریاں بیماریاں ختم ایوب علیہ السلام پانی پیتا ہے اندر دی بیماریاں ختم غسل فرمایا نہیں باہر دے داغ دبے اور زخم ختم ہو گئے رب العالمین نے فرمایا جبریل جی میرے اللہ وہ جلدی دنال جنت دا جوڑا لے بنتے ایوب علیہ السلام کو پوارے جنتی دستار دے پکڑی لے بنتے ایوب علیہ السلام دے سر تے سجا دے جنت دا عصا دے لاٹھی تے سوٹی حضرت ایوب علیہ السلام دے ہاتھ تے پکڑوا دے جنت دیا خوشبو والا دے بڑا سوار ٹھہا دے حضرت ایوب علیہ السلام کو بلہا دیتے تے بی بی رحمت لکڑیاں چونتے دوائی لے دیا پہنچیے جتا بلہا گئی اپنے بیمار خامد ایوب علیہ السلام کو دیکھے دا چمکتی جبین والا بزرگ بڑے اچھے پوشاک والا بزرگ اور بڑی اعلیٰ خوشبو والا بزرگ بیٹھے چہرہ پچھا پیر دیا دیے او چمکتی جبین تے سونی درسار والے بزرگا جتا تسا بیٹھے ہو گی تو میں اپنے بیمار خامد ایوب علیہ السلام کو بلہا گئی تو کوئی خبر سر ہوئے میں کنے سوج میرا بیمار خامد ایوب علیہ السلام کی تھا گیا فرمایا ذرا غور
کرتے دیکھ میں کونا بی بی نے جو غور کرتے دیکھا تھا 18 سال پہلے والی جوانی دا حضرت یوسف ایوب علیہ السلام دا حسن و جمال پشانی تے چمکتا کھڑا پہچان گئی ہے آدھی اللہ دے نبی تسا تا آپ ایوب علیہ السلام ہو میں تو کو بیماری دی حالت بلاتے گئیاں آئیاں تے دستارائی نمیاں جوڑے تے پوشاکائی نمیاں خوشبو آئی بڑیاں آلہ سیاتی بڑی آلہ اے شفا کے میں مل گئی ہے فرمایا اے بعد جو پوچھے پہلے اپنی دوائی دا حال سنا یعنی دوائی کی دیانے پہلے اون دی گال سنا وہاں کسی دوائی تو مقصد شفائی اللہ تو کوئی میں شفا دے دیئے لہذا دوائی دی گال کو چھوڑو فرمایا نا تو تا شیطان نال وعدہ کرتے آندھی پیت میں اللہ دے نال وعدہ کی تھی بیٹا میں تے کو 100 کوڑا مرے سا بی بی رحمت روح پئیے میں 18 سال کو دی خدمت کی تھی اندہ سلہ میں کو ایو مل سی جو 100 کوڑا میں تے بڑی عورتہ مر ویسا میری ہڈیاں کی میں برداشت کر سکتی ہیں ایوب علیہ السلام فرمایا اگر دعا اپنی اس سزا معاف کرنا چاہنی ہے تو پھر ہوں رب نال رابطہ کام کر جس رب دیا میں قسمہ کھادی بیٹھا اے تیری سزا وہ اللہ ہی معاف کر سکتا ہے میں نبی تیری سزا معاف نہیں کر سکتا بی بی رحمت نے پانی دنال وضو فرما طہارت بڑھا دے اللہ دی بارگاہ سجدہ کیتے اللہ تسا تا ارحم الراحمین میرے کلو نہ دانستگی وچ بے خیالی وچ گناہ دی گال دا وعدہ ہو گئی اللہ مہربانی فرماؤ رب العالمین نے فرمایا ایوب جی میرے اللہ فما خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب میرا پیغمبر ایک خوشا کھجور دا لے لو اون دے 100 تیلی گڑتے ایک خوشا گھر والی کو مارو تو دی قسم پوری ہو گئی تے بی بی رحمت ہے ساری رحمت پوری ہو گئی تو دی قسم پوری ولا تحنث اس کا قسم جہان اس رتی وہ تو دی قسم پوری ہو گئی تے ساری طرف رحمت دے ہوتے رحمت ہی پوری ہو گئی تو معلوم یہ ہویا جی سیدنا ایوب علیہ السلام نے اس بیماری اور اس قدر آزمائش وچ بھی اپنے جسم کو صابر بنایا مشقت برداشت کی تھی اللہ رب العالمین نے فرمایا انا وجدناہ صابرا اسا ایوب علیہ السلام کو صابر پایا یہ کو اللہ کے صابر ہے ان دے صبر دا کیا عالم ہو تو سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جسم و عطا فرمایا جیڑا بیماری دے وچ مصیبت آزمائش برداشت کرنے والا ہا علماء لکھے دے کو اللہ رب العالمین بدن ایسا عطا فرماؤں جیڑا مشقت برداشت کرنے والا ہوئے ایویں سمجھو جو اے بندہ دنیا دا خوش قسمت انسان ہے اور چوتھی چیز فرمایا بندے کو اللہ وطن دی روزی عطا فرما دے آج صاحب کو کتنی خوشی ہو گیا جو آج انہا بچہ دے والد بھی اتنے موقع تے موجود ہونا اپنے بچہ دی خوشی میں شریک ہونا لیکن روزی دی خاطر بیچارے گئے ہیں دعائے کہ اللہ تعالیٰ انہوں دی روزی برکت رحمت نصیب فرما رہے ہیں ہر بھی ہماری چاہت ہوں دی ایسا اپنی اولاد دی خوشی میں شریک ہوں لیکن چلو دعائے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو اتھا ہی خوش رکھیں انہا دی شادی کو اللہ اتنے آباد فرما رہے ہیں آج صاحب بیٹھے چلو سارا دے بردے بڑی خوشی دی بات ہے اور پنجویں چیز دی خاطر میں ساری گال سنائیے کہ جس بندے کو اللہ نصیب فرما رہے ہیں وہ بندہ دنیا دا خوش قسمت انسان ہوتا ہے وہ پنجویں چیز ہے جے کو اللہ نیک بیوی تے گھر والی عطا فرما رہے ہیں اے دنیا دا خوش قسمت انسان ہے ورنہ اللہ معاف کرے جیڑی گھر دی عورت دیندار نہ ہوئے گھر جنا سکون نہیں آتا سکون تا آسی دے گھر والی دی تربیت دین دے مطابق ہوئے دین دے ماحولت ہوئے تے او دے اخلاق دے اعمال دے اقوال تو دین دیا گالی نکل دیا ہوئے جیڑی عورت نیک ہوئے ایویں سمجھو جو اس گھر دیتا اللہ نے دنیا دے جنت نمونہ بڑھا دیتا ہے اور نیک عورت کی صفات قرآن نے بیان کی کہ نیک عورت کون ہوگی فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ ایک قرآن بیان کی لے جب اللہ بیٹھے بیان کریں دے نیک عورت ہوگی جیڑی خامد دی فرما بردار ہوگی اللہ دے محبوب نے جنت واسطے نا عورتاں دے 5 چیزاں بیان فرمائیاں کہ جیڑی عورت 5 چیزاں دی پابندی کر لوے قیامت دی اللہ رب العالمین جنت دے 8 دروازے اون دے واسطے کھول دے سن جیڑے دروازے تو دل کرے سی عورت جنت دے داخل تھی
نصاب بڑا سوکھ ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے، عمل کرنا مشکل ہے، ویسے نصاب بڑا سوکھ ہے۔ پہلی چیز فرمایا سلت خمسہ، 5 وقت نماز دی عورت پابند ہو گئے۔ دیہات اللہ معاف کرے، عورتیں ساری جماعت اجکل مکئی پٹے دیں، منواڑا دی گوڑی تے صفائی گوڑی کریں دیں، صفائی کریں دیں، کڑک وڈیں دیں، کپا چون دیں، لیکن 5 وقت دی نماز نصیب ہوئے۔ اور شہد دی عورتاں ساری جماعت پنجرے بڑھیں دیں، درزیالا کام کریں دیں، پتہ نہیں کہتے کہ کام کریں دیں، مگر انہاں کو 5 ٹائم دی نماز پڑھتا گھوٹو پائے میں دے 5 وقت دی نماز نصیب کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو جیڑی عرب کو نماز نصیب کوئی نہیں، جہنم دبل بڑھتی قرآن پہ آتا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جہنم کیوں آئے ہو؟ لم نکن المصلین، نماز کیا نہ پڑھ دیا سے قرآن بیان کرتی۔ تا پہلا کام ہے عورت واسطے جنت میں جانا 5 ٹائم دی نماز دی پابندی اللہ ساری میری ماما بہنا بیٹیا کو اور سارے مردہ کو اللہ نصیب فرماتا۔ نمبر 2 فرمایا عدت زکاة مالیہا، کہ عورت اپنے مال بھی، زیورات بھی، نقدی سونے چاندی دی زکاة بھی ادا کرے۔ میں آدھا رہا نا اکثر عورتوں تے قربانی واجب ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی زیورات ہوتے ہیں، سونا چاندی ہوتا ہے، کوئی نقدی ہوتی ہے، کوئی سامان ہوتا ہے، زائدہ ضرورت اکثر عورتہ صاحب نصاب ہوتی انہوں نے قربانی واجب ہوتی، اوہ فضولیات واسطے انہوں نے کوئی بڑا پیسہ لگ رہا ہے، لیکن قربانی دا مسئلہ ہے، زکاة دا مسئلہ ہے تھا کم اوقات میں نہ زکاة دے دی نہ قربانی کریں گے۔ جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا لخت جگر ہے، باوجود انہیں جو کنا گھارج اٹھا کوئی نہیں ہوتا، کئی بھی گھارج بھاکا نہ بلدی ہے، لیکن اللہ دے محبوب علیہ السلام نے قربانی دی فضیلت نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہر سال قربانی کرے دیا، اور قربانی دی فضیلت اللہ دے محبوب نے فاطمہ الزہرا کو خود نسائی، یہ لئے قربانی دا جانور ذبح ہونے لگا سیدہ فاطمہ دا، اللہ دے محبوب نے فرمایا بیٹا فاطمہ دیئے بجان، فرمایا قومی فشہدی اضحیتک، بیٹا بن جتھے تیرا قربانی دا جانور ذبح پیا ہوں دے نال بن کھڑ، اجازت دے تاکہ تیرا قربانی دا جانور ذبح ہوئے۔ اگو اللہ دے محبوب نے بڑی فضیلت نسائی، فرمایا فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُقْطَرُ مِن دَمِهَا مَغْفِرَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ، بیٹا جڑے ویلے تیرے قربانی دے جانور تے گردن تے چھری پھر سی اندے جسم جو خون دا پہلا قطرہ ڈاسی، پہلا قطرہ خون دا قربانی دے جانور دے ڈمن دے نال اللہ تیرے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے سے، ایک فضیلت۔ اور نمبر 2 فرمایا اما انہو یجاء بدمها ولحمها فیوضع فی میزانک 70 ضعفا، بیٹا قیامت دی اے جانور اپنے چمڑے سمیت، گوشت سمیت، پورے وجود سمیت، اے تیرا قربانی دا جانور جڑا اج اللہ دے نام تے ذبح پیا ہوندا ہے، اے جانور تیرا آسی اور تیرے نیکیاں والے تولاوڑے چ رکھا ویسی، لیکن بیٹا جتنا ہی دا اج وزن اتنا نہیں 70 ضعفا، 70 گنا ہی دا وزن بڑھا تے اللہ تول تے تے کوئی دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے سے 70 گنا وزن بڑھا دے۔ مطلب یہ ہویا جائے گا ایک مرد جانور اسی کال قیامت دی تو 70 مرد کیا کرو کم از کم، یا اگر اخلاص ہی نکلو زیادہ ہوتا ہی نکلو وزن بڑھ ویسی۔ فقال ابو سعید یا رسول اللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا، ھذا لآل محمد خاصہ، اللہ دے محبوب اتنا جڑا ثواب دسایا وے جو جانور تے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈاسی پچھلے سارے گناہ معاف، قیامت دی 70 گنا وزن بڑھا تے تولاوڑے چ رکھ تے نیکیاں والے اللہ تول تے ثواب عطا فرمائے سن۔ اتنا بڑا ثواب اے صرف تواڈے آل رسول دا ثواب ہے،
تھوڑے اہل بیت دا ثواب ہے یا اگر امت جو کوئی بھی بندہ یہ عمل کرے تو اللہ او کوئی اجر تے ثواب عطا فرمائے سے اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا ھذا لآل محمد وللمسلمین فرمایا صرف میری آل دا اے ثواب نہیں میری امت جو جیڑا بندہ یہ عمل کرے سی اللہ او کوئی میں ثواب عطا فرمائے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے نبی دے لخت جیجا حضور علیہ السلام بھی بہت زیادہ پیاری بیٹی لیکن مال دی زکاة بھی رہنیان قربانی بھی کرنیان اللہ تعالیٰ میری ماما بہنا بیٹیا کو بھی ایندے ہوتے عمل دی توفیق عطا فرما میں دو کام ہو گئے اور تریجا کم فرمایا سامت شارا جیڑی عورت نماز 5 گانا دی پابندی کرے مال دی زکاة لے وے نمبر 3 فرمایا رمضان شریف دے روزے رکھے اگر مجبوری دے ایام آگئے نہیں رکھ سکی تو بعد جوت قضا لے وے اور نمبر 4 فرمایا اطاعت بالہا اپنے خامن دی فرما برداری کرے اور نمبر 5 فرمایا احسنت فرجا اپنی عزت دی حفاظت کرے فلتدخل الجنت من ای باب شاءت قیامت دنی اللہ کی واسطے جنت 8 دروازے کھول دے سن جڑے دروازے تو دل کرے جنت داخل تھی ونجے عورت واسطے اللہ نے معاملہ کتنا آسان کر دیا جنت ونجے دا لیکن ہن اگر کوئی انہوں کے عمل نہ کرے ان دی اپنی قسمت دا قصور ہے اللہ دی رحمت دا کوئی قصور نہیں تو میں آج کہنے پیام بھئی قرآن میں بیان کیتا نیک عورت کون ہوگی ہے پہلا عمل فرمایا فالصالحات قانتات جڑی عورت اپنے خامد دی فرما بردار ہے ہون اللہ معاف کرے عورتہ چاندین جو خامد سارے فرما بردار ہوئے اگر کوئی مرد فرما برداری نہ کرے عورت آنکھا نہ مننے توت وہ جالی پیر بیٹھے ہوں دن پیر طویل فروش وجوہ دن عورتہ کوئی پیر آئی ہو جا طویل رے بیاج میرا خامد گیو دا گھڑا بڑھا بجی میں آنکھا آکے لگ پائے حالانکہ قرآن میں جنہی گال بیان کی دیئے قرآن دے الرجال قوامون علی النساء مرد جنہی وہ عورتہ دے حکمران ہیں انہوں دے حاکم ہیں نگران ہیں انہوں دے اس واسطے کہ اللہ نے انہوں کو مرد بڑھا اللہ انہوں کو شان دے مقام عطا فرمائے اور دوسری گالے جو وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مرد اپنی عورتوں دے مال خرچ کرے دے اور الانسان عبد الاحسان انسان دا منہ کھاندے اک شرما دیئے اور انسان دی طبیعت ہے تقاضا ہے کہ جڑا ان پہ خرچ کرے ایک دا غلام بنتے رہندا ہے تو مرد اپنی عورت تے مال خرچ کرے دے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری کرے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن بندہ ای دنیا وچ اللہ دی نعمتاں وچوں اللہ دے تقوی دے بعد سب تو جڑی چیز زیادہ نفع اٹھاندے او دی نیک گھر والی اور نیک گھر والی کون ہے اللہ دے محبوب فرمایا نیک گھر والی او ہوندی کہ اذا امرها اطاعته جل خامد کو پیغام دا حکم کرے تا گھر والی فوراً ان گار دی اطاعت فرما برداری کرے یہ نیک عورت دی صفت اللہ دے محبوب بیان کرے کہ جلے خامد کو کہے گا آنکھے عورت وہ بھی اطاعت کرے فرما برداری کہے وہ آنکھا مننے اور دوسری چیز فرمایا لو ناظر الیہا ان ناظر الیہا سراتو خامد ایمیں ڈٹھا عورت نے کوئی اگوگار کیوں نہیں کی تھی کہ خامد کو خوش کر دیتا ان نیک عورت دی صفت اللہ نے محبوب نے بیان فرمایا اور تریجی چیز فرمایا ان اقسم لو اقسم علیہا لابرہو کہ اگر خامد نے کئی گال دی قسم کھا لی تھی تو فرمایا کہ دی عورت نیک عورت ہو رہی جلی اپنے خامد دی قسم پوری کرنے جو اوندا تعامل کرے اور چوتھی چیز فرمایا جلے اوندا گھر والا اوندا گھر میں سے نہ ہوئے اوندا عزت بھی حفاظت کرے اوندا دولت بھی حفاظت کرے گویا وہ عورت بڑی خوش قسمت عورت ہے نیک عورت ہے یعنی اللہ دے معاملات اللہ نال کہے کوئی شریک نہ کرے اور خامن دے معاملات خامن دے حقوق وچ کہے کوئی شریک نہ کرے اللہ نال اللہ دے معاملات وفا کرے خامن نال خامن دے معاملات وفا کرے یہ عورت نیک ہے اور جو قیامت اللہ کو جنت عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ علماء لکھے کہ عورت کم از کم 4 چیزیں ہونا یہ عورت کی بڑی خوبی ہے جلی عورت 4 چیزیں وہ عورت بڑی نیک ہے بڑی صالح عورت ہے اور یہ جنتی عورت ہے پہلی چیز ہے کہ اندے چہرے دے اتے حیاء ہو جلی عورت حیاء نہیں ہو کیا عورت
حیا اللہ دے محبوب علیہ السلام تمہارے حدیث پاک ہے جب نبی سے اتنے حیا ورن کوئی کنواری لڑکی پردے جتنے حیا والی نہیں جتنے اللہ دے نبی حیا اور صرف ایک سارے نبی پاک علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ دے سارے نبی حیا والے ہر نبی حیا دا پتلا ہوتا ہے سارے نبی پاک علیہ السلام سب تو زیادہ حیا والے اور دوسری چیز فرمایا ان دے دل وچ نیکی دا خیال ہوگا جیڑی عورت دے دل وچ نیکی دا خیال ہے یہ عورت دنیا دی نیک ترین عورت ہے خوشبخت عورت ہے اور نمبر 3 فرمایا ان دے ہاتھ وچ کم کار دا شوق ہوگا اے نے لکم نہیں بیٹھی رہے ساس سورے واسے مصیبت باندھے بیٹھے رہے کوئی پکاتے کھوا وہ نہیں پیو ماں دی خدمت کرے گھر والا دی خدمت کرے اور بعد عورتوں نے دن سے کیا طویل اور ساس سورا لڑتا ہے انہوں نے تو خدمت کرو انہوں نے دماغ خراب کرے نہ لڑے اور چوتھی چیز فرمایا انہوں دی زبان مٹھاس ہو چہرے دے حیا ہوئے دل وچ نیکی دا خیال ہوئے ہاتھ وچ کما دا شوق ہوئے اور ان دی زبان وچ مٹھاس ہوئے اور اللہ معاف کرے قرآن نے بیان کیا لا تخزان بالقول بارو کو دروازہ تے کھڑکاوے تو وہ نرم جواب نہ بڑے سخت لے جے جواب دے ہن معاملہ الٹے گھر والا نال سخت لے جے بولے دین مائیاں ساری نا جڑی کرے بولے میں انہاں دی گال بٹا کرے نا اور بارو دروازہ کوئی کھڑکا رہے تو بڑے نرم لہجے وچ گال کریں گے یہ بار کوئی گال کرتا ایویں سمجھو جو زبان نہ پارا چلا دے اور یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دوتے اگر کنٹرول نہ ہویا تو کل کیا بدنی عذاب ہی زبان کی وجہ سے کو بھوگنا پڑا اللہ دے محبوب نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسایا کہ میں معراج دی رات بیٹھا ہے کچھ عورتیں انہوں کو بڑا سخت عذاب پیا ہوتا ہے وہ کیا ہے فرمایا انہوں دی زبان تے سوراخ کر دے زنجیر وچ پا دے تے زبان تے زنجیر باندھ دے تے انہاں عورتاں کو زبان تے بال لٹکایا گیا اندازہ کرو زبان سے نکل جائے چھالا پی انہیں کتنی تکلیف ہوئی کھادا پیتا نہیں رہتا اور زبان کو اگر کوئی پکڑے بار سی کو کیا تکلیف تھی سی لیکن انہاں عورتوں کا معاملہ اے ہے اللہ دے محبوب فرمایا زبان سوراخ کر دے زنجیر پار دے انہاں کو لٹکا نہیں تکی کر لے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون عورت ہے فرمایا اے او عورت ہے جنہی اپنے خامدہ نال سخت کلامی نال پیش آندیاں اپنے خامدہ کو پورا بھلا آدیاں اور نشکری کرے دیاں انہاں کو اے سزا ہی واسطے ملدی پئی ہے کہ زبان دراز عورت اور اج اللہ معاف کرے عورت جان دے میں فلانی کو نہیں گال کی دے میں چلو سڑ دی طرح سی میں تے گال کی فلانی سڑ دی طرح سی او تے سڑ دی راسی دنیا دے وچ تے تو سڑ دی راسی جہنم دے عذاب وچ حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا یا رسول اللہ ایک عورت بڑی نیک ہے بڑے روزے رکھ دیے بڑی نمازاں بڑے صدقات بڑے خیرات بڑے قرآن دیا بڑی تلاوت تسبیحات اوراد وظائف معمولات بڑی عبادت کرے دیے لیکن زبان دی بڑی خراب ہے زبان بڑی لمبی ہے زبان نال انہیں قطرے دی جی کینچی کپڑے کو قطر تے رکھ دی اللہ دے محبوب نے فرمایا باوجود نیک ہون دے وقت بھی عورت جہنم وچ ویسی عرض کی دی گئی یا رسول اللہ ایک عورت ایسی ہے بس صرف فرض کام کریں دیئے نماز با جتنی فرض ہے وہ پڑھ لیں دیئے روزہ جتنا فرض ہے رکھ چھوڑیں دیئے زکاة جتنی فرض ہے نہیں زیادہ نفل نہ روزہ نہ نفل زکاة نہ نفل خیرات نہ نفلی نمازاں اللہ دے محبوب نے پوچھا زبان دا کیا حال ہے صحیح زبان دی ٹھیک ہے زبان اور کہیں کو تکلیف نہیں دیں دی اللہ دے محبوب فرمائے اے عورت تھوڑے عمل کرن دے باوجود دی جنت وچ ویسی جیڑی عورت دی زبان تیز بھاوے وہ مردی کیوں نہ ہوئے سے یکی گال عورتہ دی نہیں میں گال عورتہ دی بات سے بیٹھا کرنے جو آج قسمت نال عورتہ نال گال بات کرنے موقع مل دے جو بڑے عرصے دے بات مل دے جوانا نال تو جمعے دے گال بات ہندی رہ دیئے عام حالات ہندی رہ دیئے میں زیادہ مسائل ہی بات سے عورتہ دے بیٹھا بیان کرنا میرا مقصد ہے کہ جیڑی کمی کتائی سادے بیچے ان کو آج دور کر دے اپنے آپ کو جنت دا حقدار بنوا لو اور خامدی ناشکری لعنت ملامت زیادہ کرنا ہے عورت واسطے آخرت بہت بڑے عذاب کا ذریعے تو جلے بندہ اپنی بچیاں دی تربیت کرے تو انہوں دی تربیت اس طرح دی کرو ہاتھ چ کام دا شوق ہوئے اکھے تے چہرے چ حیا ہوئے زبان وچ مٹھاس ہوئے اور دل دے اندر نیکی دا خیال ہوئے اور اپنے بچہ دی تربیت اس طرح کرو جویں اللہ دے محبوب دے صحابہ دی تربیت آئی کہ حضرات جہاد دا ہر ویلے شوق ہے نماز دے ہر ویلے پابند نے روزہ آوے تو روزہ رکھے دین دین دا کوئی کام آوے اور سارا حال ہے جو گشت واسطے جو ونجو تو بندے گال اس واسطے تیار نہیں
نماز سے ساڈا اٹھا کو ساڈا تو روح بندے آپ کے سو پیار کر دیں اس واسطے میاں زندگی ختم ہوتی پئی ہے میں حاجی صاحب کو اور انہوں نے خاندان کو پورے گھرانے کو اس گال سے مبارکباد پیش کرے نا کہ عام طور پہ شادی دے موقع دے بندے ڈھول بجائے دیں بینڈ باجا بجائے دیں سپیکر چلائے دیں ہم سایہ دی نیجر برباد کریں دیں لیکن کتنے خوش قسمت بندے کے شادی دے موقع پہ اللہ دے رسول دی گال سنوا دیتی ہے اس واسطے دعا کریں نے اللہ رب العالمین اس بیان دی برکت نال اس پوری شادی روحاں جوڑا دی شادی اللہ ہر طرح دی اعلیٰ تو اعلیٰ برکت نصیب فرماوے اور انہاں بچہ بچیاں کو اللہ تعالیٰ پوری زندگی خوش تے خرم تے شاد تے آباد فرماوے اللہ نے کو پاک دامنی نصیب فرماوے انہاں شادیاں کو اللہ تعالیٰ خانہ آبادی دا ذریعہ بڑھاوے وال میں دعا کریں نا جڑے گھر گزرے اللہ انہاں کو آباد فرماوے جڑے بچے بچے رشتہ دے انتظار اللہ انہاں کو دیندار نبھاوا رشتے نصیب فرماوے اللہم صلی علی